حضرات و خواتین آداب، ڈاکٹر خانس میڈیکل زون میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حاضر خدمت ہیں نیوٹریشن آل دا وے، بھرپور غذائیت پروگرام لے کر۔ اور ناظرین، مجھے ایک نظم یاد آتی ہے جو میں نے بچوں کے لیے لکھی تھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں ڈاکٹر صاحب۔ الحمدللہ بولیے گا۔ سارے درندے، سارے پرندے، سارے چرندے، بہت خوب، چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے، واہ 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 واہ، چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے حیوان و انسان جی جی کھاتے ہیں دن رات، جی، کیسا دسترخوان بچھا ہے اللہ کا احسان۔ بہت خوب، واہ واہ، یہ کیا کہنے۔ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی پیدا نہیں کیا، ہمارے ساتھ ضروریات زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، جیسے کھانے کے لیے، پینے کے لیے سبزیاں، ترکاریاں، میوے، پھول اور پانی وغیرہ۔ انہی پھل پھلالیوں میں ایک پھل ہے جسے ہم لوگ سیب کہتے ہیں۔ آج ہم اس پھل پر گفتگو کریں گے۔ بالکل، آپ کو تعجب ہوگا، آج ہم سیب کو ایک ایسا پھل کہتے ہیں جو صحت اور تندرستی کی ضمانت دیتا ہے، لیکن اس وقت جب یہ پھل دریافت ہوا تھا قزاقستان اور چائنا وغیرہ میں، تو اس وقت کے لوگ اس پھل کو ایک جنگلی پھل کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اسے جنگل فروٹ۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس پہ تحقیقات ہوتی گئیں اور اس کے فوائد سامنے آتے گئے، تو آج سیب پھلوں میں ایک بلند مقام رکھتا ہے اور صحت و تندرستی کا ضامن مانا جاتا ہے۔ بالکل بلند تو مقام ہے۔ آج ہم اس پھل پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ روایت کے مطابق میں بتا دوں آپ کو سیب کو مختلف زبانوں میں کیا کیا کہا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب۔ یہ سیب کو عربی زبان میں، جیسے کہ انگریزی زبان میں تو ایپل کہتی ہے، مشہور ہے، عربی زبان میں تفاحہ کہا جاتا ہے، فارسی زبان میں سیب۔ جی، یہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے ڈاکٹر صاحب، ہم نے بہت پہلے ایک پروگرام کیا تھا آلو پر۔ جی ہاں جی تو ہاں، آلو پر ایسے ہی ہم لوگوں نے مختلف زبانوں میں اس کے نام بتائے، تو ایک بہت پیارا سا نام فارسی زبان میں دیا گیا تھا، سیب زمین۔ ہاں، سیب زمین، بڑا خوبصورت نام انہوں نے دیا آلو کو، سیب زمین۔ تو تھا۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی سیب زمین والی۔ تو فارسی زبان میں اس کو سیب کہیں گے، اور ہندی میں بھی اس کو سیب کہیں گے، تامل زبان میں ایپل، اور تیلگو زبان میں سیما ریگی پنڈو، جی، اور کنڑ زبان میں سیبو۔ تو یہ نام ہے مختلف اس پھل کے۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ آج آپ سیب پر کھل کر گفتگو کریں، اس کے فوائد اور اس کا استعمال وغیرہ۔ بہت خوب بہت خوب۔ حالانکہ یہ آپ کا ہی نہیں، میرا بھی پسندیدہ پھل ہے، جی، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اس پھل کو بہت خوبی سے کھاتے ہیں۔ لوگ جو ہے اسے اسپتالوں میں لے کے جاتے ہیں، مریضوں کو جب دیکھنے کے لیے پہنچتے ہیں تو یہ سمجھ کر کے اس کے کھانے سے ان کا جو مریض ہسپتال میں سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، وہ جلد سے صحت یاب ہو جائے۔ جی، تو اس کا ایک مقام ہی الگ ہے، جیسا کہ آپ نے کہا تھا، بالکل الگ مقام پہ رہتا ہے یہ۔ اب اس میں دو تین چیزیں ایسی ہیں جسے یاد رکھنی ضروری ہے۔ جی، نمبر 1 یہ ہے کہ اس کے 2 قسم کے اقسام ہوتے ہیں، ایک پیلا پیلا والا، اور دوسرا جو ہے تھوڑا سا پیلا ہٹ لیے ہوئے، اور تیسرا جو ہے ایک دم براؤن قسم کا۔ اس کے اور بھی مختلف رنگ بھی آتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ میں نے جب اس کی تحقیق کی تو جیسے اب کشمیر میں کشمیری سیب، شملہ سیب، سوئٹزرلینڈ کے تو مشہور ہیں، ان کے رنگ یہاں تک کہ کالے بھی آتے ہیں۔ ہاں، یہ بالکل کالے بات، بلکہ صرف 2 قسم کے سیب ہوتے ہیں اس میں۔ ایک تو بہت مضبوط رہتا ہے جس کے کترنے سے ہی جوس پھوٹ پڑتا ہے اس میں، ایک تو وہ ہے، اور دوسرا وہ ہے جس میں کنکی دار ہوتا ہے۔ تو کنکی دار اور اس میں دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن جو لوگ جو ہے جو سخت ہوتا ہے جس کے کترنے سے جوس پھوٹ پڑتا ہے، اس کو لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ ذائقے میں بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو دونوں قسم کے سیب ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہر طرف یہ مل جاتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے شہروں میں ضرور ملتا ہے، یہ جہاں جس جگہ پہ سیب نہیں اگتا وہاں بھی یہ مل جاتا ہے۔ یہ تو سیب ایک ایسا پھل ہے جس میں قدرت نے بہت سارے فائدے جمع رکھے ہیں۔ جسم میں تقویت، طاقت کے لیول کو بڑھانے کے بہت سارے جتن موجود ہیں اس پھل میں، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے روزانہ استعمال سے دل کی صحت جو ہے وہ ذرا مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس میں کولیسٹرول وغیرہ پیدا ہونے نہیں پاتا، جسم کے پٹھے مضبوط یعنی
مسلس جو ہوتے ہیں وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں، اور بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں یہ بہت مہارت رکھتا ہے۔ یہ انتہائی نیوٹریشن اس میں مل جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے جسم میں چربی نہیں بن پاتی، یعنی مطلب کولیسٹرول کسی بھی صورت سے نہیں ملنے پاتا۔ گٹ یعنی گٹ کہتے ہیں، زبان منہ سے لے کر کے وہ آنت کی آخری سرے تک جانے کو اس کو گٹ کہا جاتا ہے۔ یہ گٹ کی صحت کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اس کے اندر، کیونکہ گٹ کے اندر جو موجود آنتوں میں اور اسٹمک میں، پیٹ وغیرہ میں جو بیکٹیریاز جو پیدا ہو جاتے ہیں، کیڑے وغیرہ، ان کو کنٹرول کرتا ہے، ان کو پیدا ہونے نہیں دیتا، اور اگر پیدا ہو بھی گئے ہیں تو ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ تھا۔ اب اس میں آستما کے مریض بھی اسے بالکل اطمینان سے کھا سکتے ہیں، اور کینسر پیدا کرنے والے جراثیم کو بھی روکتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ 2-3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹی مصری آپ نے دیکھا ہوگا، چھوٹی مصری قسم، چھوٹا پھل ہوتا ہے، جو بہت چھوٹا ہوتا ہے وہ۔ اب حالانکہ اس کی قیمت زیادہ ہے، وہ اتنا سویٹ رہتا ہے وہ کہ لوگ جو ہے اسے ایسے ہی کھانے کے بہت پسند کرتے ہیں، اسی لیے اس کو مصری سیب کہا جاتا ہے۔ یعنی دونوں کی غذائیت ایک جیسی غذائیت تو سیم ہے۔ اب ظاہری بات ہے، غذائیت جب دونوں طرف سب کو اچھی ملتی ہے، اب ذائقہ کا آپ سوچیں گے ہی۔ کہتے ہیں کہ an apple a day keeps the doctor away۔ تو اللہ میاں کو کیا پسند آ گیا کہ سیب کو ہمارا دشمن، یعنی ڈاکٹروں کا دشمن بنا دیا۔ یہ جو لوگ کھاتے رہتے ہیں اب وہ جو ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں پہنچیں گے، اس لیے نہیں پہنچتے کہ اس میں اس کی غذائیت اور اس کے اندر جو فوائد جو موجود ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے جسم کو جو ہے صحت مند رکھنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے کہا نا کہ ایپل اے ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے، تو اس تعلق سے میں نے تحقیق کیا جی، تو مجھے ایک فریز ملا ہے ڈاکٹر صاحب۔ جی، یہ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور سنیں اور ہمارے ناظرین بھی سنیں۔ جو فریز ہے، دی اوریجنل فریز، یہ انگریزی میں ہے، میں انگریزی میں پڑھوں گا، آپ دیکھ لیں۔ دا اوریجنل فریز، ٹگارٹ سیڈ، ایٹ این ایپل آن گوئنگ ٹو بیڈ اینڈ یو ول کیپ دا ڈاکٹر فرام ارننگ ہز بریڈ۔ In the 19th century and early 20th, the phrase evolved to an apple a day, no doctor to pay. جی And an apple a day send the doctor away. تو اس قسم کی چیزیں ملی، آپ نے کہا اس تعلق سے۔ جی تو کیا ہے کہ بہت بہتر چیز ہے یہ۔ اب اس سے جو ہے دماغی تقویت بھی بہت بڑھ جاتی ہے اس کے اندر۔ دماغی تقویت یعنی مطلب دماغ بھی بہت زیادہ کام کرنے لگتا ہے، فی البدی بولنے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اب ایک بات مجھے یہ کہ یاد آ گئی، اگر آپ اجازت دیں تو میں چاہوں گا کہ ایک بڑا مزیدار لطیفہ میرے ذہن میں آ گئی ہے بات یہ۔ کہتے ہیں کہ ایک خریے کے اسکول کو ایک لیٹر آتا ہے، وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو اسکول کے انسپیکٹر صاحب آ رہے ہیں، اب وہ جو ہے اب ان کا آپ کا ٹیسٹ لیں گے، آپ ذرا تیار رکھیے گا۔ تو جو ہے اپنے یہ جو استاد تھے، انہوں نے جو زیادہ پڑھنے والے بچے تھے ان کو سامنے کی بینچ پہ بٹھایا۔ بچوں سے کہا گیا تھا کہ اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئیں، تو بچے جو ہے آ گئے تھے، اور جو ناقابل تھے وہ سب سے پیچھے ان کو بٹھا دیا گیا۔ تو کیا ہوا کہ انسپیکٹر صاحب آئے، دیکھا انہوں نے ادھر ادھر اوپر نیچے سب دیکھا، پاک صاف ہے، پوچھنے لگے استاد کو، کیا صاحب آپ کے بچے تیار ہیں؟ بولنے لگے ہاں جی بالکل تیار ہیں۔ میں کچھ سوال پوچھوں؟ پوچھئے صاحب۔ تو ابھی ان کو پریشانی شروع ہو گئی ماسٹر جی کو کہ کیا پوچھیں گے سوال۔ تو انہوں نے ایک ایسا عجیب و غریب سوال پوچھا۔ یہ بمبئی کے کسی قریبی علاقے کا واقعہ ہے، یہ بامبے انڈیا میں موجود ہے۔ بامبے آپ جانتے ہیں بہت بڑا شہر ہے ہندوستان کا، تو اسی کے کس کے علاقے میں۔ تو یہ کہ پوچھنے لگے کہ دیکھو جی، آپ سب لڑکوں سے کہنے لگے میں اب ایک ایسا بہترین سوال پوچھنے والا ہوں جس کے لیے اس میں دماغ بہت چاہیے بولنے کے لیے۔ پوچھے کہ میں جہاں کھڑا ہوں دائیں طرف بامبے 200 کلومیٹر پہ ہے، اور بائیں طرف پونا 150 کلومیٹر پہ ہے۔ دائیں طرف بامبے 200 کلومیٹر پہ ہے، بائیں طرف یہ جو ہے پونا جو ہے 200 کلومیٹر۔ اب بتاؤ میری عمر کیا ہے؟ اب یہ حضرت پریشان کہ دائیں طرف 200، بائیں طرف 150، تو ان کی عمر کیسے پہچانے جائے؟ ہے کوئی جو جواب دے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ تو ایک بچہ جو بالکل نالائق تھا، جو عقل مند نہیں تھا، جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اسے ڈرتے ڈرتے ہاتھ اٹھایا، کہا کہ میں اس کا جواب دوں گا۔ اب استاد محترم بڑے پریشان کہ یہ ایک دم نالائق ہے،
कुछ भी नहीं पढ़ता, ना होमवर्क करता, ये वो कैसे बोल रहा है, वो करीब गए, मालूम है तुझे, बोल सीधा बोल, ये नहीं पूछने लगे, बोले हमें बराबर जवाब देता। तो बोले हाँ बोलो जी। सर आपकी उम्र जो है 44 साल है सर, 44 ईयर्स। अब इंसिडेंटली इत्तेफाक, महज इत्तेफाक कि उनकी उम्र 40-50 ही थी, 44 ही थी। अब जो पीछे खड़े हुए थे हज़रत, जो उस्ताद, वो परेशान, ये क्या फार्मूला अडाप्ट किया है कि 200 और 150 को मिला करके कैसे 44 साल तक पहुँचा ये। तब इनको तजस्सुस शुरू हुआ, तो और परेशानी शुरू हुई। अब वो इंस्पेक्टर साहब ने जो है उसे कबूल भी कर लिया कि इनकी उम्र 44 साल थी। तो इनको परेशानी बढ़ गई। बढ़ने के बाद जो है उनके सामने ही पूछा, सर मैं आपको कुछ पूछूं क्या है? तो उसने इजाज़त दी, वो अपने उस्ताद मोहतरम को पूछने लगे कि बेटा बताओ कि आप ये किस नतीजे पे, किस तरह से पहुँचे कि आप इनकी उम्र जो है 44 साल है। तब वो लड़के ने कहा, सर मैं बोलूँ तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करूँगा। हमारे घर में हमारा एक भाई है, बिल्कुल बेकार, कुछ काम नहीं आता, दीवाने दीवाने बात करता है, बिल्कुल पागल सा है, उसकी उम्र 22 साल है। अगर उसकी उम्र 22 साल है तो ये बेतुके के सवाल करने वाले की उम्र तो 44 साल ही होगी। जी 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 44 साल होंगी, इसके लिए मैं 44 साल में बोला, बराबर क्या बोला, बोल के भाग गया वो बाहर। तो ये तो मुझे लगता है कि वो लड़का जो है हर रोज सेब खाया करता था। बिल्कुल ऐसे ही लगता है, ऐसे ही लगता है। तो इस तरह से जो है सेब के काफ़ी फ़वाइद हैं। और इसके ज़्यादा इस्तेमाल से खून की नालियों में जो कोलेस्ट्रॉल जो बनता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कटने लग जाता है। अच्छा, दूसरी अब यहाँ क्या है कि उस तरह से वो कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ने देता, अल्लाह का फजल है कि बहुत जल्दी हज़म भी हो जाता है। लेकिन ये लोग एक गलती करते हैं, उस गलती का इजाला अगर सुधार ले तो बहुत बेहतर है। लोग इसको जो है छिल कर खाते हैं, चाकू से छिल देते हैं इसके छिलके को, उसके बाद वो खाते हैं, जो है बिल्कुल गलत है, वो गलत तरीक़ा। क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिशन होती है वो मैक्सिमम न्यूट्रिशन इसके छिलके में होती है। मैंने पिछले भी किसी एपिसोड में कहा था कि आलू के ताल्लुक से आपने कहा था। 3 छिलके जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो टमाटर का छिलका, दूसरा सेब का छिलका, तीसरा आलू का। आलू का छिलका तो बदमज़ा होता है, लिहाजा आप नहीं खाते, कोई बात नहीं, मगर इसको छिलके को ना काटें, नहीं काट के आप खाएंगे तो माशाल्लाह अल्लाह का करम रहता है। ये तो बहुत अच्छा फल है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करते रहिएगा। क्योंकि इसके अंदर पॉलीफिनॉल एक केमिकल होता है जो बेहतरीन किस्म के फलों में नहीं पाया जाता। अब ये अभी अभी हमारे जामी साहब ने कहा कि इस फल को शाम में खाना बेहतर है, लेकिन मैं कहूँगा कि इसको सुबह में खाएंगे नहार पेट तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है ये, क्योंकि इसमें इसकी ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा रहती है इसके अंदर। और फिर क्या है कि हर रोज़ फल को खाते रहने से जो बढ़ रही हैं बच्चियाँ 12, 13, 14 साल की, उन बच्चियों को अगर दिया गया तो उनके रंग में बढ़ोतरी आ जाती है, रंग बढ़ने लगता है, रंग खूबसूरत बन जाता है इनका। तो सेब जो है बेहतरीन चीज़ है, उसको खाया करेंगे। डॉक्टर साहब, रोज़ाना इसके इस्तेमाल से दांत पीले पड़ जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वैसे तो अब देखो, सेब तो मुश्किल से एक खाया जाता है एक दिन के अंदर, 2 खाया जाता है, चूँकि इसे कतरते हैं, उससे जो है उसमें जो पॉलीफिनॉल जो मौजूद रहते हैं, एक तरह के केमिकल, वो दांतों के इनामल को आहिस्ता आहिस्ता पीला करते हैं वो। तो लिहाजा उसे कतर के खाने से काट के खाना बहुत बेहतर होता है। आप बिल्कुल सही पूछा आपने। आप इससे जो है पीलाहट आ सकती है, पर 10-15 सेब तो कोई नहीं खाएगा। ये जो नुक्स है इसमें, अब ये 10-15 फल खाने के बाद ही होता है, ये 1-1, 2-2 खाने से तो इतना ज़्यादा नहीं होता। यानी एक साथ ज़्यादा फल खाने की वजह से ऐसा होता है। हाँ, और अगर रोज़ाना एक के इस्तेमाल से तो कोई नहीं खा सकता। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इसका जो इनामल है आहिस्ता आहिस्ता उसके छिलके भी निकलने लग जाते हैं, इन्हें इनामल के भी। तो एक ही नुकसान इसमें, ज़रा एहतियातन इसको देखकर खाते रहेंगे तो अल्लाह का फजल है, माशाल्लाह बिल्कुल सही हो जाएगा। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू कर रहे थे सेब पर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने इसके फ़वाइद हमारे सामने रखे। बहुत मुफीद कारआमद बातचीत रही डॉक्टर साहब से आज हमारी। इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। अगली बार हम लोग डॉक्टर साहब किसी फल पर ही गुफ्तगू करेंगे। जी बिल्कुल। तो मैं संतरा ले लीजिए, संतरा। हाँ, मुनासिब है डॉक्टर साहब। अगली बार हम लोग संतरे पे गुफ्तगू करेंगे, उसके फ़वाइद और उसके इस्तेमाल के ताल्लुक़ से। नाज़रीन, हम अगली बार संतरे के ताल्लुक़ से गुफ्तगू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।